کہ مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام جب تشریف فرما تھے، نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلتے صبح صبح فجر کی نماز کے لیے، تو چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کے حضور کے حجرے کے سامنے جمع ہو جاتے، صرف اس لیے کہ حضور اٹھیں، حضور کی زیارت کریں۔ ناشتہ بھی نہ کرتے، پہلے حضور کی زیارت کرتے۔ روزانہ کا ان کا یہ معمول۔ ایک دن ایک یہودی گزرا، بچہ تھا وہ بھی یہودیوں کا، وہ گزرا تو اس نے مسلمان بچوں کو جمع ہوتے دیکھا، اور کئی بار وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کیا کرتے ہو تم جمع ہو کے؟ مسلمانوں نے کہا کہ یہ سامنے ہمارے نبی کا حجرہ ہے، تو ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اپنے آقا کا چہرہ نہ دیکھیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے بنا دل نہ لگتا۔ روزانہ کا اس نے کہا کہ تمہارا نبی اتنا سونا ہے، اتنا حسین ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کے یہاں جمع ہو جاتے ہو۔ ان بچوں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر انہوں دیکھی ضرور، کیونکہ ہم تجھے بتا نہیں سکتے، خود دیکھ لے پھر نتیجہ نکال لینا۔ اس نے کہا چلو یار کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو وہ کیسا ہے۔ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب میرے آقا کا حجرہ، مسلمان بچے بھی جمع، یہودی بھی کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جب میرے نبی حجرے سے باہر نکلنے لگے، وہ وقت آیا، بچوں کو پتا تھا کہ اب حضور نکلیں گے۔ ہر بچہ آگے ہونے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو پیچھے کرے۔ کس وجہ سے؟ کہ سب سے پہلی نظر آقا کی مجھ پہ پڑ جائے۔ ہر بچے کی یہ خواہش، سرکار کی نگاہ مجھ پہ پڑے۔ یہودی پیچھے کھڑا تھا اس سوچ میں کہ ذرا دیکھوں گا آقا کی طرف، وہ چہرہ کیسا ہوگا جس پہ یہ بچے مرتے ہیں، جس پہ یہ بچے سب کچھ بھول کر اپنی نیند قربان کر کے اس کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایک بار مل کے پڑھیں، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کو چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، روشنی میں جہاں سارا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اب آقا کے انتظار میں یہودی بھی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے نبی پاک کے حجرے کا پردہ ہلا، بچے آگے پیچھے ہوئے، سرکار نے پردہ اٹھایا، نبی پاک نے پردہ اٹھایا۔ آج سب سے پہلی نگاہ آقا کی اس یہودی پہ پڑ گئی۔ سرکار نے اس بچے کی طرف دیکھا، پہلی نگاہ دیکھا، اب باقی بچے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرکار دیکھ کے مسکرا پڑے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
سرکار مسکرائے، باقی بچے حضور کی طرف دیکھیں، سرکار اس کی طرف، میرے نبی قریب آئے، اس کے سر پہ دستے شفقت رکھا، آقا ہاتھ رکھنے کے بعد مسجد کی طرف چلے گئے۔ اب اس بچے پہ سکتہ سا طاری ہو گیا، پہلی نگاہ دیکھا، باقی بچوں نے پوچھا اوے سنا ہمارے نبی کو دیکھ لیا، کیا ہم غلط تھے؟ اب بتا ہمیں اس بات کا جواب دے۔ اس بچے نے کہا اوے میں کیا بتاؤں، لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا، زلفیوں دیدے کنڈل سونے، زلفیوں دیدے کنڈل سونے، چال چلے ہونے کیڑا نینا دے وچ نینا پاکے، انہیں لٹ کھڑیا دل میرا۔ اللہ اب آقا تو تشریف لے گئے، سرکار تشریف لے گئے، اب یہودی پیچھے پیچھے، بچوں نے کہا ہون کتھے چلے ہیں؟ آکے مسجد دے باہر، ہمیں حجرے کے باہر دیکھنے نہیں دیتا تھا، پوچھتا تھا کی کر دے ہو آپ مسجد دے چکر، آقا مسجد میں ہو تو مسجد کے پاس آئے، آقا حجرے میں ہو حجرے کے پاس آ جائے۔ حضرت خواجہ غلام فرید یہاں قلم اٹھاتے ہیں کہ تن تندور ہڈاں دا پالن، اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ پکیاں اساں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن، اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں تا ساری تیری، تینوں اجیت بار نہیں آیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کیا کہتے ہیں؟ کوٹ مٹھن والی سرکار کدیا سونا اس محفل وچ، میں تیرے لکھ احسان منے ساں، تینوں آندا ویکھ کے تیرے بھج بھج قدم چومے ساں، انہاں تانے دیندیاں سکھیاں کو تیرا حسن جمال وکھے ساں، غلام فریدا جے تو آ جاویں کہ میں سر نظرانہ دے۔ اب یہ کون لوگ جو عشق کی بولیاں بولنے والے، ہر کسی کی بولی مختلف، لیکن عشق عقیدت یہ موتی پرو دیے۔ ایک اور بولا حضرت سید علی حیدر شاہ، بڑی خوبصورت بولی ان کی بھی، وہ کہتے ہیں تیرے باغ بہاراں گلزاراں وچوں ایک ڈھینگڑ کنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باغ بارہ پھول بڑے ہوں گے پر میں نو کنڈیاں چرا کے اسی بہانے تیرے باغ سے نسبت تو مل جائے گی۔ تیرے باغ بہاراں گلزاراں وچوں ایک ڈھینگڑ کنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مچھی وچوں ایک بھیڑ دا دمبڑا میں بھی صحیح، تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر شاہ وچ کتڑا مندڑا میں بھی صحیح۔
اب عشق کی بولیاں بولنے والے، بات مکمل کروں وقت زیادہ نہ لگ جائے، وہ بچہ کبھی حجرے کی طرف، کبھی مسجد کی طرف، کبھی حجرے دے باہر، کبھی مسجد دے باہر، کھانا پینا بھول گیا، عشق کا اظہار بھی نہیں کر سکا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور آقا کریم سے محبت بھی اتنی، اب بیمار ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ جب بیمار ہوا ماں باپ سے چھپا کے رکھا ہے، باپ امیر آدمی ہے، یہودی ہے، بہت سردار ہے اپنے قبیلے کا، پریشانی کا عالم، بڑے بڑے طبیب بلوائے لیکن ہر حکیم طبیب کہتا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ آخر کبھی اس سے پوچھتے تو وہ بتاتا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ۔ اور پھر آخر حکیم طبیب کہتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، خاموشی ہو گئی، اب کیا کریں؟ ادھر سے مدینے کا تاجدار مسجد کی طرف چلتا ہے، باقی بچوں کو دیکھ کے پوچھتے ہیں آج میرا وہ عاشق نظر نہیں آ رہا، وہ جو کبھی مسجد کے باہر ہوتا کبھی حجرے کے باہر۔ بچوں نے کہا آقا وہ تو بیمار ہے۔ حضور علیہ السلام وہیں رک گئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، غلاموں کو اکٹھا کیا، آؤ چلیں۔ آقا کہاں؟ فرمایا میرا ایک عاشق ہے، میری زیارت کرنے کے لیے آتا تھا، آج نہیں آ سکا، آؤ زیارت کروا کے آئیں۔ ادھر وہاں کیا تھا؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہاں اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، دروازے کی طرف دیکھتا تھا اور پکارتا تھا جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے وہ دلبر سونا نہیں آیا، جڑا کڈ کے لے گیا جندڑی نو یار کرونا نہیں۔ اب ادھر وہ انتظار میں تھا، ادھر اللہ کے نبی چلے، اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اس کا باپ نکلا، ادھر آخری سانسیں چل رہی تھی، اسرائیل آ گیا ہوگا، وہ بچہ کہتا ہوگا چند گھڑیاں رکی جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھان دے، آپ جان حوالے کرساں اس جان دا مالک آیا۔ اب ادھر آخری سانسیں چل رہی تھی، دروازہ کھلا، یہودی نے آقا کو دیکھا، پوچھا کیسے آئے؟ سرکار نے فرمایا تیرا بچہ مجھ سے عشق کرتا ہے، میری زیارت کے لیے آتا تھا، آج نہیں آیا، میں اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا وہ بیمار ہے۔ یہودی نے دروازہ کھول دیا، جرت نہ ہوئی کہ سرکار کو وہ روکتا، میرے نبی اس بچے کے پاس گئے، وہ بچہ سرکار کی طرف دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو، رو کے کہتا ہے سیدی یا رسول اللہ، بدن میں طاقت نہیں کہ اٹھ کے آپ کے قدموں میں پڑ جاؤں، میں ہل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرے لجپال آقا اس کے سرانے کی طرف آئے، اس کا سر اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ سرکار اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ میرے نبی کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، آقا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ سرکار اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آقا کی طرف دیکھتا ہے، آقا نے فرمایا پڑھ کلمہ، کہنے لگا کلمہ پڑھائیے، سرکار نے فرمایا پڑھ، کلمہ پڑھا، میرے نبی کی جھولی میں سر ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کو مانا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اب باقی ارکان اربع، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، وہ ابھی باقی ہے، اتنی مولت نہیں ایک سجدہ اپنے رب کے حضور کر سکوں، میری موت کا وقت قریب ہے، کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری
کشتی کنارے لگانا محمد کا آقا کی جھولی میں سر، کتنا خوش نصیب کہ موت کے آخری لمحات، زندگی کے آخری لمحات، موت کا وقت قریب، سرکار کی جھولی میں سر، وہ بھی ناز سے کہتا ہوگا کتھے میں تے کتھے سدرہ دا راہی، کہاں آقا اور کہاں میں خاک کا پتلا ہوں، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہیں، وہ عرش کے راہی ہیں، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، ایک بار مل کے پڑھئے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، نسبت والوں کی ذرا آواز آئے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے ہیں، روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، میری گھٹی میں وفائیں، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، اور سر جھک نہیں سکتے، سرے محشر بھی ہمارے، سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، سردار سے، میرے خواجہ شیخ الاسلام حضرت پیر سیال لجپال حضور قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو انگریز نے چیک دیا، سائن کر کے کہا بھر آپے لو، پاکستان دی تاریخ وچوں ہٹ جاؤ، میرے پیر سیال لجپال نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا میں جن سے وفا ہوں، مجھے کیا کوئی خریدے گا، کیا کوئی خریدے گا، اور دنیا کے کتوں میں سستا نہیں، آپ کے بازار سے نسبت، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے